dignitaries on the dais and dignitaries in the audience. میں سب سے پہلے APCR کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ محسوس کیا کہ اس وقت جو لوگ جیل کے اندر بند ہیں ان کی آواز اٹھائی جائے. ابھی نرگس سیفی یہ کہہ رہی تھی کہ سپریم کورٹ نے کئی بار کہا ہے یہ بات کہ بیل از اے رول, جیل از این ایکسیپشن. لیکن یہی سپریم کورٹ, یہ جملہ بڑا اچھا لگتا ہے, بہت خوشنما لگتا ہے, بالکل اسی طرح جس طرح ہمارے مودی صاحب کے جملے ہیں, سب کا ساتھ, سب کا وکاس, سب کا وشواس, بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں یہ بات کہ 9 مہینے تک عمر خالد کی بیل سپریم کورٹ میں تھی, 14 بار ایڈجرنمنٹ ہوا, فائنلی ہمارے وکیل نے اس کو واپس لے لیا. اور یہ بیل کا تماشا ایسا ہے کہ عمر خالد کی بیل کی بات میں کر رہا ہوں, باقی لوگوں کا تو بھی اپنے خالد سیفی کے اہلیہ سے سنا ہی بات کہ 2 سال 2.5 سال سے ہائی کورٹ کے اندر بیل کی اپلیکیشن لٹک رہی ہے. عمر خالد کے کیس میں جب ہم نے بیل کے لیے اپلائی کیا تھا تو 1.5 سال تک بیل پر بحث ہوئی ہے لوور کورٹ میں. عام کرائم جو ہوتے ہیں اس میں پروسیکیوشن کو یہ پروف کرنا پڑتا ہے کہ آپ گلٹی ہیں, لیکن اگر آپ UAPA کے اندر گرفتار ہے تو بیل کے سمے ہی آپ کو یہ پروف کرنا پڑتا ہے کہ آپ انوسنٹ ہیں, آپ گلٹی نہیں ہیں. پروسیکیوشن کو نہیں پروف کرنا پڑتا ہے, یہ ریورس ہو جاتا ہے. 1.5 سال کی بحث کے بعد ایک سینٹنس کا رپلائی تھا جج کا, ایک سینٹنس کا ججمنٹ تھا, اور ججمنٹ تھا کہ پرائما فیسا پولیس کا کیس ہے, اس لیے بیل نہیں مل سکتی. دین وی وینٹ ٹو ہائی کورٹ. ہائی کورٹ میں 6 مہینے بحث ہوئی, 4 مہینے تک ریزرو رہا ججمنٹ, اور اس کے بعد ججمنٹ آیا انہی جج صاحب کا جنہوں نے اسی چارج شیٹ کے اندر یا اسی چارجز میں, اسی FIR میں 3 لوگوں کو آلریڈی بیل دے دیا تھا. لیکن ان کا جواب یہ آتا ہے کہ پرائما فیسا کیس ہے, اس لیے بیل نہیں مل سکتی. اور اس کے بعد سپریم کورٹ میں نے آپ کو بتایا 9 مہینے تک کے بحث ہوئی, 9 مہینے تک کے کورٹ میں ایڈجرنمنٹ ہوتا رہا, جبکہ ہمارے وکیل کپل سبل نے کہا کہ مجھے صرف اب 20 منٹ کا وقت دیجیے, میں یہ پروف کر سکتا ہوں کہ یہ کیس میں کیا ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں مسئلہ صرف اس بات کا نہیں ہے کہ عمر خالد اور یہ لوگ جو جیل میں بند ہے 18 لوگ, جن میں سے 5 لوگ باہر ہے, باقی لوگ ابھی جیل کے اندر ہے, ان کے خلاف کیا کیس ہے اور ان کو بیل کیوں نہیں مل رہی. آپ یہ دیکھیے کہ یہ پوری چارج شیٹ کو اگر آپ پڑھنے کا موقع ملے, پہلی چارج شیٹ 17,000 پیجز کی ہے, اس کے بعد دوسری, پھر تیسری, پھر چوتھی. فائنلی جب یہ پوچھا گیا ایک وکٹم کی طرف سے کہ آپ چارج شیٹ کا سلسلہ کب ختم کریں گے, تو ان کا یہ فائنل چارج شیٹ ہے, یعنی ابھی تک چارجز فریم نہیں ہوئے ہیں. ٹرائل تو شروع ہونے کی بات الگ ہے. آپ سوچئے کہ کتنے سیکشنز لگائے گئے ہیں, 18 لوگ ہیں, کئی سیکشن ہیں, UAPA کے 4 سیکشن ہیں, پھر آرم ایکٹس کے ہیں, کئی سیکشنز لگے ہوئے ہیں. تو ٹرائل اگر شروع ہوگا تو کئی سال لگ جائیں گے, 10 12 15 16 کتنے لگ جائیں پتہ نہیں, لیکن ابھی تو بیل ہی نہیں مل رہی ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے, ہم سول سوسائٹی کے لوگ ہیں, ہم اس دیش کے ناگرک ہیں, ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ پانی کہاں مر رہا ہے. جب تک کہ آپ اس کے بارے میں دھیان نہیں دیں گے تو آپ صرف ایک عمر خالد, خالد سیفی یا گلفشاں ان کی بات نہیں کریں گے. بہت سارے لوگ, بیما کوریگاؤں کے لوگ ہیں ہمارے, 5 سال سے جیل کے اندر ہیں, اور بھی بہت سارے لوگ ہیں. دگویج سنگھ جہاں بیٹھے ہیں اور لیو بیٹھے ہیں, اس لیے میں بہت صاف بات کرنا چاہتا ہوں.
بات یہ ہے کہ جو ڈریکونین لاز فریم کیے گئے ہیں پارلیمنٹ کے اندر، ان ڈریکونین لاز نے، آپ ٹیررزم کو کرب کرنے کے لیے لاز بناتے ہیں لیکن عام آدمی کے خلاف اس کا استعمال ہوتا ہے۔ یہ جو ڈریکونین لاز ہے، یو اے پی اے، ایفسپا، مکوکا، گجکوکا اور اس سے پہلے ٹاڈا، پوٹا، یہ انہوں نے کس طرح سے ہیومن رائٹس کو وائلیٹ کیا ہے، فنڈامنٹل رائٹس کو ختم کیا ہے، اس کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے۔ جب ٹاڈا آیا تھا نرسمہا راؤ جی کے زمانے میں تو اس میں 67,000 لوگ گرفتار ہوئے تھے، 1% کنوکشن ہوا تھا، 99% لوگ انوسنٹ تھے۔ پھر پوٹا آیا، نہ پارلیمنٹ پہ اٹیک ہوا۔ پارلیمنٹ اٹیک کی کہانی بھی آپ کو معلوم ہے۔ اس طرح کے جتنے معاملات ہوتے ہیں، 26/11 کی بات ہو، پارلیمنٹ اٹیک کی بات ہو، کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوتا ہے، کوئی پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ کیا چیز ہے۔ جیسا 9/11 ہے ویسے ہی پارلیمنٹ اٹیک ہے، ویسے ہی 26/11 ہے۔ لیکن آپ کو ایک موقع مل جاتا ہے لا کو اور اسٹرینتھن کرنے کا اور ڈریکونین بنانے کا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب پوٹا کے خلاف آواز اٹھی، بی جے پی نے پوٹا لایا تھا، پوٹا کے خلاف آواز اٹھائی تو کانگریس نے، منموہن سنگھ کی سرکار تھی، چدمبرم صاحب ہوم منسٹر تھے، تو اس کو واپس لیا گیا۔ لیکن یہ مذاق ہے، واپس لیا گیا ایک راستے سے، اور اس کے جتنے ڈریکونین پروویژن تھے سب یو اے پی اے میں ڈال دیے گئے۔ تو پوٹا کو آپ نے ریپلیس کر دیا یو اے پی اے سے۔ اور یہ جو آپ بتائیے کتنے لوگ ہیں، میرے یہیں دلی کا ایک بچہ ہے عامر، جو 17 سال کی ایج میں، یعنی 15-16 سال کی ایج میں اس پہ ایک چارج لگا کے گرفتار کیا گیا تھا۔ 17 سال ٹرائل کے بعد یہ بتایا گیا کہ وہ انوسنٹ ہے۔ 34 سال، یعنی 34 سال میں وہ باہر آیا، اس کا گھر ختم ہو گیا، اس کے فادر کی ڈیتھ ہوگی، اس کی ماں پاگل ہوگی، کون جواب طلب کرے گا؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آج جسٹس لوکر ہوتے میں ان سے پوچھتا ہی سوال کہ یہ جو لوگوں کو 10 سال، 15 سال، 17 سال کے بعد آپ انوسنٹ ڈکلیئر کرتے ہیں، تو جن لوگوں نے چارجز، فیبریکیٹڈ چارجز لگائے تھے، ان کے خلاف کوئی کارروائی کیوں نہیں ہوتی ہے؟ وہ پولیس والے جنہوں نے اتنی بڑی بڑی چارج شیٹ بنائی ہے، جس پر ہمارے لائر نے یہ بات کہی تھی لوور کورٹ کے اندر کہ اٹ از اے فیملی مینس اسکرپٹ ہے، یہ تو جس کا ذکر کیا گیا وٹنسز کے نام تک ڈکلیئر نہیں کرتی ہے، الفا، بیٹا، گاما، ڈیلٹا، اس طرح کے نام ہیں۔ تو یہ کس بات کی سزا دی جا رہی ہے؟ یہ سزا اس بات کی دی جا رہی ہے کہ انہوں نے اسٹیٹ کو چیلنج کیا تھا، انہوں نے سرکار کو چیلنج کیا تھا۔ اچھا، آپ سرکار کو چیلنج کریں گے؟ سی اے کے خلاف جو لڑائی لڑی گئی تھی اسی کی وجہ سے تو یہ لوگ اندر ہیں، اور کیا چارجز ہیں؟ دلی دنگوں کا الزام لگایا گیا ان کے اوپر۔ ہر آدمی جانتا ہے دلی دنگے کس نے کروائے تھے، اس میں مارے کون لوگ گئے تھے، کس کی پراپرٹیز ختم ہوئی تھی، ہر آدمی جانتا ہے۔ لیکن الزام کس پر ہے؟ یہ لوگوں پر جو جیل کے اندر بند ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اس ملک کے سول سوسائٹی کے سامنے کہ یہ جو ڈریکونین پروویژنس ہے، جس کے تحت میں سینکڑوں لوگ، آج ایک دو لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، سینکڑوں لوگ جیل کے اندر بند ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی آواز اٹھانے والا بھی نہیں ہے، ان کی لڑائی کون لڑے گا؟ اور یہ کوئی جرم ہے کیا کہ آپ ایک قانون بناتے ہیں؟ ہمارا خیال ہے کہ قانون ڈسکریمنیٹری ہے، غلط ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے، اس کے خلاف پروٹیسٹ کرتے ہیں تو سرکار یہ سوچے اچھا آپ ہمیں چیلنج کریں گے، چلو جاؤ جیل کے اندر، دیکھتے تمہاری اندر کتنی ہمت ہے۔ تو میں سرکار کو صاف بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے بچے جیل کے اندر بند ہیں، ان میں سے کسی کی ہمت نہیں ٹوٹی ہے، سب لوگ یہ اس لڑائی کو دوبارہ لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ نہ ہماری ہمت ٹوٹی ہے، ہماری بھی ہمت نہیں ٹوٹی ہے۔ اگر لوگوں کے خلاف کوئی قانون آئے گا، جیسا ہمارے کسانوں نے لڑائی لڑی، 1 سال تک 700 لوگ مارے گئے دلی بارڈر کے اوپر میں، تو معاملہ کو واپس لینا پڑا سرکار کو۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سوال اس ملک کے عام لوگوں کے سامنے ہے کہ اگر اس طرح کے کالے قانون بنائے جاتے رہیں گے
اور کالے قانون کا شکار عام لوگ ہوں گے. یہ جتنے ہمارے ہاں ٹیرر کے نام سے قانون بنتے ہیں اس میں ٹیررسٹ تو کیا پکڑے جاتے ہیں معلوم نہیں مجھے, لیکن عام لوگ ٹیررزم کے نام پہ پکڑے جاتے ہیں, 10-12 سال تک جیل میں رہتے ہیں, 15-16 سال تک کیس چلتا ہے, اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی پولیس جو ہے وہ جو ثبوت دیے تھے اس کی بنیاد پہ کیس نہیں بنتا ہے. تو آپ مجھے بتائیے, میں تو ہماری جوڈیشری سے سوال کرنا چاہتا ہوں, جوڈیشری کیوں نہیں پوچھتی پولیس سے کہ تم نے یہ جو فیبریکیٹڈ, فالس, کنکاکٹڈ ان کے خلاف چارجز لگائے تھے, ایویڈنسز لائے تھے, تو تمہارے خلاف ٹرائل ہونا چاہیے انہی دھاراؤں کے تحت میں جن دھاراؤں کو ان پر آپ نے لگائی ہے. جب تک کہ آپ یہ سسٹم نہیں چالو کریں گے اس دیش میں, اس وقت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اس وقت تک اسی طرح انسانوں کے حقوق کے ساتھ کھلواڑ ہوتا رہے گا. اسی طرح ہمارے پولیٹیشین پارلیمنٹ میں بیٹھ کے کالے قانون بناتے رہیں گے اور لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھلواڑ کرتے رہیں گے. آپ یہ بتائیے کہ یہ جو ہمارے ٹیلنٹڈ لڑکے 4 سال سے جیل میں بند ہے, کس کا لاس ہو رہا ہے؟ دیش کا لاس ہو رہا ہے, ہمارا لاس نہیں ہو رہا ہے, دیش کا نقصان ہو رہا ہے. پڑھے لکھے لوگ جو آج سرکار جو عام انسانوں کی لڑائی لڑ رہے تھے, آدیواسیوں کی لڑائی لڑ رہے تھے, دلتوں کی لڑائی لڑ رہے تھے, کمزور طبقات کے لوگ کی لڑائی لڑ رہے تھے, انڈر پرویج کلاس کی لڑائی لڑ رہے تھے, وہ آج جیل میں بند کر دیے گئے. کون ہمت کرے گا آئندہ؟ آپ کو معلوم ہے پچھلے 7-8 سال سے جنتر منتر پہ پروٹیسٹ نہیں کر سکتے آپ, یا تو پولیس ڈینائی کر دیتی ہے, یا گرفتار کر لیتی ہے, یا جہاں سے آپ جا رہے ہیں وہیں سے اٹھا لیتی ہے. یہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. ہمارا کانسٹیٹیوشن میں بہت اچھی باتیں لکھی گئی ہیں, آرٹیکل 14, 21, 25, 26, 27, 28 سب آپ اٹھا کر دیکھ لیجیے, فنڈامنٹل رائٹس ہیں. لیکن کس طرح سرکار اس کے ساتھ بیہیو کرتی ہے, کس طرح پولیس ان کے ساتھ بیہیو کرتی ہے, کس طرح. اور پھر افسوس کی بات یہ ہے, یعنی صاف بات کہنے میں مجھے کوئی تکلف نہیں ہے, کہ یہ کہا جاتا ہے کہ کسی ڈیموکریٹک سوسائٹی کے اندر یہ جو 3 پلرز ہے, لیجسلیچر, ایگزیکٹو بیوروکریسی اور جوڈیشری, یہ تینوں کو سیپریٹ ہونا چاہیے اگر آپ کو انصاف چاہیے. میرا حکومت سے لڑائی ہے, حکومت سے جھگڑا ہے میرا, اس کیس میں بھی ہمارا حکومت سے جھگڑا ہے. لیکن اگر چیف جسٹس آف انڈیا پرائم منسٹر کو اپنے گھر میں بلا کر ایک پوجا کے اندر شامل ہوں گے اور اس کو جو ہے وائرل کریں گے پورے دیش کے سامنے, تو کیا مجھے یہ امید ہوگی کہ میرے ساتھ انصاف ہوگا, وہاں انصاف ہو سکے گا؟ اور ایسا ہی ہو رہا ہے عدالتوں میں. کیا ہو رہا ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ سوال بھی پوچھنے پڑیں گے. اب وقت آ گیا اس بات کا, خاموش نہیں بیٹھ سکتے. اگر آپ خاموش بیٹھیں گے تو جو کچھ آپ کو حاصل ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. جوڈیشری سے بھی سوال کرنا ہے, اور یعنی آپ کے حکومت سے بھی سوال کرنا ہے, اپوزیشن پارٹی سے بھی سوال کرنا ہے. سوال کرنے کا وقت ہے. اور ڈیموکریسی کے اندر اصل طاقت جنتا کے پاس ہوتی ہے. لیکن اگر جنتا دب گئی, بیٹھ گئی, ڈر گئی, خاموش ہو گئی, تو پھر جو کچھ ہم نے حاصل کیا پچھلے 70 سال میں وہ سب ختم ہو جائے گا. دوستوں اور ساتھیوں, اس سے زیادہ مجھے نہیں کہنا. شکریہ, دھنیہ واد.